مولانا احسان الحق شہباز صاحب تشریف فرما ہے. میں ان سے التماس کرتا ہوں کہ مختصر وقت کے لیے ہمیں نصیحت فرمائیں. تشریف لاتے ہیں مولانا احسان الحق شہباز صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. وإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اسلام کا سب سے پہلا حکم اقرا پڑھو. اسلام کا سب سے پہلا حکم پڑھنے کا ہے، علم حاصل کرنے کا ہے. لوگ اسلام کے خلاف پراپیگنڈا کرتے ہیں. اسلام ایک دہشت گردی ہے. جھوٹ بولتے ہیں. اسلام کو دشمن وہ ملے ہیں جو بڑے برے ظرف والے ہیں، حسد کے مارے ہوئے اور کمینے ہیں. اسلام کے تین ہی دشمن ہیں نا، بدترین دشمن. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. بدترین دشمن اسلام کے یہودی ہیں، اور اس کے بعد بت پرست مشرک ہیں جو آج کی اصطلاح میں ہندو ہیں، اور تیسرے نمبر پر صلیبی ہیں. یہ وہ خبیث لوگ ہیں جو حقائق کا انکار کرنے والے، سچ کو جھٹلانے والے ہیں، حسد کے مارے ہوئے ہیں. اسلام پر الزام لگاتے ہیں، بہتان باندھتے ہیں، دنیا کو گمراہ کرتے ہیں. اسلام سب سے پہلا حکم دیتا ہے اقرا پڑھو. آپ نے قرآن مجید میں غور کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بعثت سے پہلے کے حالات کا تذکرہ کرتے ہوئے
کئی مقام پر ارشاد فرمایا کہ پہلے لوگ پوری گمراہی میں تھے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. دنیا گمراہی میں ڈوبی ہوئی تھی. کیا اس وقت مکان نہیں بنتے تھے؟ اس وقت کاروبار تجارتیں نہیں ہوتی تھی. انسانی ضروریات کے سارے معاملات کیا اس دور میں نہیں ہوتے تھے؟ جہالت کیا تھی؟ گمراہی کیا تھی؟ جس کو قرآن ضلال مبین کہہ رہا ہے. گمراہی یہ تھی کہ انسانیت کو یہ علم نہیں تھا کہ ہمارا رب کون ہے. اللہ اس کو علم کہتے ہیں جو انسان کو اپنے خالق اور مالک کا تعارف کرواتا ہے. فرمایا اقرا بسم ربک. پڑھو. کیا پڑھنا ہے؟ بسم ربک. اسم، اس کو اگر لغوی معنی سمجھا جائے تو یہ سمو سے ہے جس کا معنی بلندی ہوتا ہے. وہ علم حاصل کرو جو آپ کو اس دنیا سے اوپر بلند کرے اور آپ کو اللہ کی پہچان کروائے. آپ کو علم ہونا چاہیے کہ ہمیں اور اس کائنات کو پیدا کرنے والا کون ہے، اس کا نظام چلانے والا کون ہے، ہمیں رزق دینے والا، زندگی دینے والا، بیوی اولادیں دینے والا کون ہے، اس کا ہمارے اوپر کیا حق ہے. یہ ہے علم. دنیا اس علم کو نہیں مانتی. یہودیوں نے اللہ کا انکار کر دیا. اللہ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا امام رہنما بنا دیا ہے، ہمارے خاندان بنی اسرائیل کو پیچھے پھینک دیا ہے، ہم نہیں مانتے. ابلیس جیسا کردار، ابلیس نے اللہ کا انکار کر دیا کہ تو نے آدم کو مجھ سے فضیلت دے دی ہے، انا خیر منہ. وہی کردار اسلام کے دشمنوں کا ہے. اللہ کے وقار کا انکار صرف اپنے حسد کی وجہ سے. وہ اللہ کے نظام کو، اللہ کے فیصلوں کو نہیں مانتے. اسلام پر اعتراض کرتے ہوئے اپنی عقل کی بنیاد پر باتیں کرتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. میرے محترم بھائیوں، آنکھیں بہت بڑی نعمت ہیں، لیکن آنکھیں اس وقت کام کرتی ہیں جب روشنی ہو. دن ہو، روشنی ہو تو آنکھ دیکھتی ہے. اگر اندھیرا ہو تو آنکھوں کا دیکھنا دھوکہ دے سکتا ہے، آنکھیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں. اسی طرح عقل ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن عقل اس وقت صحیح کام کرتی ہے جب وحی کا نور اور وحی کی روشنی کے اندر رہے. اور اگر وحی کا نور نہ ہو تو یہ عقل انسان کو گمراہ کر دیتی ہے. یہ گمراہیاں پسند کرنے والے لوگ ہیں، وحی کے منکر ہیں. ورنہ سب سے پہلا اسلام کا حکم ہے اقرا بسم ربک. وہ پڑھو جو آپ کو اپنے رب تک پہنچائے. آپ کو پتا ہو میرا خالق کون ہے، میرا مالک کون ہے، میرا رازق کون ہے. اور یہ علم الحمدللہ ان مدارس میں ہے، ان مساجد میں ہے. یہ گلشن جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ طلباء جو قرآن و سنت پڑھ رہے ہیں، جو وحی کے علوم پڑھ کے بصیرت حاصل کر رہے ہیں، جن کو یہ سمجھ ہے ہمارا خالق کون ہے، ہمارا رازق کون ہے، ہمارا رب کون ہے، پھر اس علم کے تحت یہ جانتے ہیں کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہے، اولاد کے حقوق کیا ہے، خاوند و بیویوں کے حقوق کیا ہیں، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں، حلال حرام کیا ہے، جائز ناجائز کیا ہے. یہ وحی کا علم آج یہ اپنے سینے منور کر رہے ہیں اور پڑھ کے آپ کے سامنے دنیا میں انشاءاللہ یہ علم پھیلانے جا رہے ہیں. اصل علم یہ دین کا علم ہے جو اللہ نے آسمان سے نازل فرمایا. علم الانسان ما لم يعلم. اللہ نے اس وحی کے ذریعے وہ علم دیا ہے، وہ چیزیں سمجھائی ہیں جو انسان نہیں جانتے تھے. نہیں جانتے تھے تو رب کا حق نہیں جانتے تھے. پتھروں کی پوجا کرنے والے، بتوں کو پکارنے والے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہنے والے، نبیوں کو پوجنے والے، ولیوں کو پوجنے والے، وحی کے نور سے محروم، عقل پرست اور عقل
جہنموں سے نکالنے کے لیے اللہ نے آسمان سے علم نازل کیا جس کو وحی کا علم کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی، ہمارے محترم بھائیوں نے یہ گلشن سجایا ہے، یہ ماشاءاللہ روشن چراغ ہیں جو فارغ ہو رہے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ اس چمن کو آباد رکھے، ان طلبہ کو اپنے دین کا سپاہی بنائے، اور اسلام کو دنیا پر جو حقیقت والا دین ہے، حق والا دین ہے، سچائی والا دین ہے، اللہ اس کو غلبہ عطا فرمائے، اور جو اسلام کے خلاف، اسلام کے دشمن اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا ان کے ایجنٹ ہیں، مسلمان ملکوں میں بیٹھے ہوئے امت کو گمراہ کر رہے ہیں، قرآن و سنت میں تحریف کر رہے ہیں، اللہ ان کو ناکام کرے اور اپنے دین کو غالب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔